آپ سبھی حضرات سبسکرائب کریں ہمارے چینل رفائی مشن کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کی خبر آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل سکے، اور ہمارے چینل رفائی مشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ نعرہ رسالت، فیض رضا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اصل میں حق و باطل کے درمیان، جھوٹ اور سچ کے درمیان معیار تھی۔ آپ کی صورت کو دیکھ کر حق کی صورت کا پتہ چلتا تھا، آپ کی سیرت کو دیکھ کر حق و صداقت کی سیرت اور حق و صداقت کا کردار سامنے آ جایا کرتا تھا۔ بریلی شریف میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کے آستانے میں اور حضرت کی خدمت میں جتنے علماء اور مشائخ آتے، سارے جہان سے اور سارے عالم سے اور ہندوستان، پاکستان، ہر جگہ کے لوگ آتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں اس زمانے میں یہ دیکھتا تھا اور میں حیران ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں جو مرید ہونے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے، تو مرید ہونے والوں میں عوام کی تعداد، میرے عزیزوں، میرے دوستو، اگر 100 ہوتی تو علماء 500 ہوتے، سارے عالم۔ کوئی عالم ہندوستان، پاکستان کا ایسا نہیں کہ جو حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مستفید نہ ہوا ہو۔ ہر عالم کو اس کی حیثیت کے مطابق فیض ملا، اور میرے عزیزوں، میرے دوستو، فیض مل رہا ہے، اور خدا سے دعا کرو کہ قیامت تک یہ فیض کا دریا جاری رہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی سے باہر جب کسی کو طلب پیدا ہوتی کہ وہ اعلیٰ حضرت کی زیارت کرے، اور اعلیٰ حضرت کیسے تھے، اعلیٰ حضرت کی صورت کیسی تھی، اعلیٰ حضرت کی رفتار اور اعلیٰ حضرت کے گفتار کا عالم کیا تھا، امام اہل سنت کی سیرت و صورت کو دیکھنے والا جب مضطرب ہوتا تو وہ بریلی شریف آ جاتا۔ حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ حضور مفتی اعظم کی صورت کو دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کی صورت یاد آ جاتی، آپ کی سیرت کو دیکھتا تو اعلیٰ حضرت کی سیرت یاد آ جاتی۔ آپ اپنے والد کی طرح تھے، صورت بھی اعلیٰ حضرت کی صورت سے ملتی تھی، آپ کے چلنے کا انداز بھی ایسے ہی تھا جیسے اعلیٰ حضرت چلا کرتے تھے، گفتگو بھی اسی انداز سے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایسی ایسی مجلسیں کہ جن میں علماء سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، بڑے سے بڑے، بڑا سے بڑا عالم اور بڑا سے بڑا شیخ بھی وہاں موجود ہوتا۔ جب حضرت وہاں تشریف لے جاتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ پوری مجلس کی جان مجلس میں آ گئی، سارے علماء، سارے مشائخ کھڑے ہو جاتے، ہر سلسلے کے، سلسلے عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، صابریہ، شاذلیہ، جتنے سلاسل ہیں، سارے سلاسل کے علماء اور مشائخ حضرت کا احترام کرتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت اس دور میں حق کی تلوار ہیں اور باطل کے لیے بھی آپ تلوار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق و باطل کے درمیان آپ کی ذات فیصل ہے، آپ کی ذات نمایاں ہے۔ یہی وجہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستو، کہ حضرت کے سامنے بات کرتے ہوئے بڑا سے بڑا عالم سوچتا کہ اس کو کیا بات کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی بات شریعت کے خلاف اگر ہو گئی اور زبان سے نکلی
تو پھر میرے عزیزوں میرے دوستو خیر نہیں. حضرت فوراً فرماتے کہ توبہ کرو. چنانچہ میں لائل پور فیصل آباد سے میرے پڑھنے کا غالباً آخری سال تھا. میں وہاں سے بریلی شریف آیا. حضرت نے فرمایا مجھے کہ تم تقریر کرو. میرے عزیزوں میرے دوستو اس سے پہلے ہوتا یہی رہا ہے بریلی شریف میں کہ نماز پڑھانے کی سعادت بھی مجھے حاصل ہوئی. میں بچپن سے نماز پڑھا رہا ہوں. اور میرے عزیزوں میرے دوستو یہ نماز پڑھانے والی جو بات ہے یہ بھی بزرگوں کا کرم ہے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا نماز پڑھاؤ. اور حضرت کے آگے امام بن کر کے نماز پڑھانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. ایک ایک چیز پر نظر ہوتی تھی. انگلیاں کہاں ہیں, پاؤں کہاں ہے, اور ہاتھ کہاں ہونا چاہیے, اور سجدہ کیسے کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں وہیں سے تھیں. اس کے بعد تقریر میرے عزیزوں میرے دوستو وہاں پر بھی بریلی شریف میں بھی میں اپنی اس عمر میں, جبکہ خود میری عمر 20-22 سال کی ہوگی, 18 اور 22 سال کے درمیان, ان ایام میں تقریر کیا کرتا تھا حضرت کے سامنے. میں نے وہاں دیکھا کہ ایک عالم, ان کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکل گیا جو صحابی کے شان کے خلاف تھا. فوراً آپ نے اسی وقت فرمایا کہ مولانا توبہ کیجیے. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ تو میرے سامنے کی بات ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ سنبھل ضلع مراد آباد اس موقع پر ایک عظیم علماء کا اجلاس تھا. سینکڑوں علماء اور ہزاروں سامعین ان میں موجود تھے. اس اجلاس میں ایک بہت بڑے شیخ, بہت بڑے عالم, بہت بڑے پیر, ان کے سلسلے میں ہزاروں عوام تھے اور سینکڑوں علماء ان کے مرید. وہ تقریر فرما رہے تھے. تقریر ان کی ہو رہی تھی اور پورے مجمع پر سناٹا تھا. ہر شخص حضرت کی تقریر سن رہا تھا اور حضور مفتی اعظم بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت تقریر کرتے کرتے ایک جملہ ایسا نکل گیا زبان سے کہ میرے عزیزوں میرے دوستو اس جملے پر گرفت مفتی اعظم ہی فرما سکتے تھے. اللہ اکبر. آپ نے فوراً بغیر کسی ہیجیٹیشن کے, جبکہ وہ خود بہت بڑے عالم اور بہت بڑے شیخ, فوراً فرمایا کہ حضرت یہ جو جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے. اب آپ سوچئے وہ کون ہے آج کی دنیا میں جو علماء اور مشائخ کے منہ سے اگر کوئی لفظ شریعت کے خلاف نکل جائے, میرے عزیزوں میرے دوستو گرفت کرنے والی وہ ایک ہی ذات تھی جو آج سے 1 سال پہلے اپنی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. جب وہ حضرت نے جب یہ بات سنی تو ان کو تو جناب پسینہ آ گیا. وہ بہت بڑے شیخ تھے, بہت بڑے عالم تھے, پسینہ آ گیا. اور انہوں نے فوراً یہ اعلان کیا کہ چونکہ مفتی اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے اور شریعت کے خلاف ہے, اس لیے میں توبہ کرتا ہوں. میرے عزیزوں میرے دوستوں حضرت کا یہ فیضان ہندوستان میں ہر جگہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ مقرر جو کام تقریر سے نہ لے سکتے تھے, حضرت کسی جگہ اگر تشریف فرما ہو جائیں تو بس تشریف فرما ہوتے ہی پوری مجلس پر ان کا فیض جاری ہوتا تھا. اور ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ اکبر, ان کو حضرت کی ذات گرامی سے فیض مل رہا ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو یہ تو ہوتا رہا ہے عام طور سے کہ جب مرید اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نظر پیش کرتا ہے. اور ویسے بھی اخلاقاً بھی یہ تقاضا ہے کہ جب کہیں آدمی جائے تو کچھ نہ کچھ نظر وہاں پیش کرنا چاہیے. کسی دوست سے ملنے کے لیے جائیے تو یہ اخلاق کا بھی تقاضا ہے اور اسلام کا حکم بھی یہ ہے کہ بھائی ہدیہ ایک دوسرے کو دیا جائے. طریقت کے خانوادے میں یہ سلسلہ بہت پرانا ہے کہ نظر پیش کرنا اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں. حضرت کے یہاں میں نے یہ دیکھا
کہ مریدین آتے، اب مرید تو وہی سب علماء ہوا کرتے تھے، زیادہ تو مرید علماء ہیں، اور اس کے بعد پھر ایسا شیخ، اللہ اکبر، کہ میرے عزیزوں میرے دوستوں، گیا محتاط اندازے کے مطابق 1 کروڑ، اللہ اکبر، 1 کروڑ سے زیادہ افراد آپ کے مرید ہیں، پورا بمبئی سے لے کر اور کلکتہ اور کراچی، اور کلکتہ اور کراچی کی بات میں آپ سے کیا عرض کروں، جب حضرت مدینہ الرسول میں اور مدینہ طیبہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں کے علماء اور مشائخ حضرت مفتی اعظم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے اجازت لی، انہوں نے سندیں لی، اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت، لیکن عرس میں ہوتا کیا تھا؟ عرس میں جب لوگ آتے تو جتنا نظر حضرت کی خدمت میں پیش کیا جاتا، اس سے زیادہ حضرت اپنے مریدوں اور علماء کو آپ خدمت کرتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت کے آستانے پر جو بھی جاتا آپ نظر بڑی مشکل سے قبول کرتے، اور اگر قبول کرتے تو جتنا نظر آپ کو ملتا اس سے زیادہ آپ ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے۔ ابھی میں 79 میں جب میں یہاں سے گیا ہوں موریشس سے، کئی سال 14-15 سال کے بعد جب میں حضرت کی خدمت میں پہنچا، اور اس ارادے سے گیا کہ میں حضرت کے پاس جا رہا ہوں، حضرت کی خدمت میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا، تھوڑی دیر رہوں گا، کچھ خدمت کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع عطا فرمایا، میں حضرت کی خدمت میں گیا اور حضرت کی زیارت کی۔ تو میرے عزیزوں میرے دوستوں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا شیخ کامل کہ جس نے اپنی پوری زندگی قرآن اور سنت کی اشاعت میں جس نے اپنی پوری زندگی گزار دی، اور قانون اسلام کی ترویج میں اور رواج دینے میں آپ کی زندگی گزری، میرے عزیزوں میرے دوستو، اس صدی نے ایسا عظیم ولی، ایسا عظیم مفتی اور ایسا عظیم شیخ نہ دیکھا ہوگا۔ آج حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم سارے کے سارے نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت نے ایک بات بتائی، شریعت پر مضبوطی، شریعت پر استحکام، اور شریعت کے بغیر طریقت نہیں ہے۔ جہاں شریعت ہوگی وہیں طریقت ہوگی، شریعت کے بغیر میرے عزیزوں میرے دوستو طریقت کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت کو میں نے دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا، آپ کو پتا ہے کہ میرا اور بریلی شریف کا سب کا آستانہ ہے مارے طیبہ، ہمارے سارے شیخ اور پیران طریقت سب مارے طیبہ میں جلوہ فرما، حضرت سیدی آل رسول، حضرت ابو الحسین احمد نوری، حضرت ابو البرکات، حضرت سید جلیل، یہ حضرت عشقی، سارے کے سارے یہ جو شجرے میں دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشقی عشق انتماء کے واسطے، تو یہ حضرت سیدی ابو البرکات سے لے کر کے اور دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے یہاں، اور پھر حضرت ابو الحسین احمد نوری، یہ سارے کے سارے کا وہیں جلوہ فرما ہے، اور یہ سب آستانہ ان کا ہے مارے طیبہ میں۔